موبائل کے اندر کسی کی کال یا میسج آنے پر جو آواز آتی ہے جس کو ہم رنگ ٹیون کہتے ہیں، کچھ تو ہر موبائل کے اندر پہلے سے ہی کمپنی نے فیڈ کر کے رکھے، اس میں چوز کر لیں کوئی سادہ سا جو بیل کے طور پہ استعمال ہو۔ بعض حضرات اس کی جگہ اپنی من پسند کی قوالیاں، گانے بجانے اور گانے بجانے کے جو آلات ہیں ان کی دھنیں، سر وہ رکھتے ہیں۔ ان میں ایک طبقہ ایسا ہے جو کسی قدر اپنے آپ کو دیندار سمجھتا ہے، وہ قوالیاں رکھتا ہے، اس پہ بھی گانے کی طرز ہے، وہی ڈھول تماشے۔ اور ایک طبقہ ہے اس کو ساز سے، سر سے، دھن سے مزہ آتا ہے، یہ معلوم نہیں ہے کہ اندر کیا کہا جا رہا ہے، وہ بھجن رکھتے ہیں۔ غیر مسلموں کے جو مذہبی قسم کے نغمے، ترانے وہ فٹ کر دیتے ہیں، انہی کو رکھتے ہیں۔ ایک طبقہ جو اپنے آپ کو بہت زیادہ دیندار سمجھتا ہے، وہ اس کی جگہ نعت شریف، درود پاک، قرآن پاک کی تلاوت کسی آیت کی، یا اسی طرح اذان کے کلمات کو رنگ ٹیون کی جگہ پر سیٹ کرتے ہیں۔ اب جب گھنٹی بجتی ہے تو کہیں گھنٹی بج رہی ہے، کہیں بھجن کی آواز آ رہی ہے، کسی کے موبائل میں قوالی کی آواز آ رہی ہے، کہیں قرآن پاک پڑھا جا رہا ہے۔ تو کیا ہے شرعی حد بندی؟ اس سلسلے میں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ موبائل ضرورت کی چیز ہے، اور اس ضرورت کی چیز کو استعمال کرنے کی دو صورتیں ہیں، ایک ادھر سے کال کرو، دوسری یہ ہے کہ ادھر سے کال آئے۔ کال آنے پر بیل بجتی ہے تب پتہ چلتا ہے، تو ایسی صورت میں جو پہلے سے ہی بغیر ساز کے، بغیر ترنم کے اس کے اندر آوازیں فٹ ہیں، ان میں سے کوئی سادہ آواز رنگ ٹیون کی جگہ پر استعمال کیجیے۔ جیسے گانے بجانے کی آوازیں یا گانے بجانے کے الفاظ، ناچ نغمے، ان کا سیٹ کرنا ناجائز اور حرام ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں آیا ہی اسی لیے ہوں۔ آپ نے اپنے بعثت کے مقاصد میں یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ میرا اس دنیا میں آنا جن مقاصد کے تحت ہوا ان میں سے ایک یہ ہے کہ گانے بجانے کو ختم کروں، گانے بجانے کے آلات کو مٹاؤں۔ اس لیے ایسی آوازیں رکھنا جن میں گانے کی یا ساز کی، نغمے کی، طبلے کی، باجے کی آواز آئے، وہ بالکل ناجائز اور حرام ہے، رنگ ٹیون کے طور پہ بھی استعمال نہیں کر سکتے۔ اسی طرح قرآن پاک کی آیات، نعت شریف، درود پاک یا کلمات اذان کا سیٹ کرنا بھی ناجائز اور حرام ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن پاک، درود شریف یا نعت یہ مقدس کلمات ہیں، ان کو رنگ ٹیون کے طور پہ استعمال کرنا یا دروازوں کے اوپر، مکان کے دروازوں پر، آفس اور کمروں کے دروازے پر ایسی بیل لگانا جس سے اندر درود شریف کی یا اذان وغیرہ کی آواز آئے، یہ پرانی آیات اور کلمات طیبات کی بے ادبی اور توہین ہے، اور ادب اور تعظیم کے خلاف ہے۔ اس میں اہانت ہے، ناقدری ہے اللہ کے کلام کی، کہ کلام اللہ جو ہدایت کے لیے آیا ہے، اس اللہ کے کلام کو آواز اور بجانے کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے۔ لوگ اس بات کو سمجھتے نہیں، اور اپنی دینداری کے ذام میں وہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں۔ علماء نے اس طرح کی آوازوں کو بطور رنگ ٹیون استعمال کرنے سے منع کیا ہے، لہٰذا ایسی جن لوگوں نے آوازیں رکھ رکھی ہیں ان کو چاہیے اس کو ختم کرنا۔ سادہ آواز، ٹھک ٹھک کی، ناک ناک کی کوئی سادہ آواز رکھ لیں جس سے پتہ چل جائے فون آ رہا ہے۔ موبائل کی گھنٹی دوران نماز بجنے لگے تو کیا کریں؟ مسجد کے اندر آئیں تو موبائل پہلے ہی بند کر دینا چاہیے، سب کو یہ مسئلہ بھی معلوم ہے، اور ہر مسجد میں کہیں نہ کہیں آویزاں بھی ہوتا ہے، چھوٹا بورڈ یا یہ اعلان کہ موبائل بند رکھیں۔ اس کے باوجود لوگ بڑی بے پرواہی کرتے ہیں اور موبائل لے کر اس حالت میں مسجد میں آتے ہیں کہ موبائل کھلا ہوتا ہے۔ جمعہ کے دن میں اعلان کرتا ہوں، اس کے باوجود بعض لوگ موبائل کو دیکھتے نہیں ہیں، جیب میں رکھا ہے تو پڑا ہوا ہے۔ اب اگر کسی آدمی نے غفلت کی اور بے پرواہی کی وجہ سے موبائل اس کا کھلا رہا اور نماز کے دوران بیل بجنے لگی، تو علماء فرماتے ہیں ایک ہاتھ سے بٹن دبا کر کسی نہ کسی طریقے سے اس آواز کو بند کیا جائے۔ لیکن اس سلسلے میں ایک بات ذہن میں رکھ، ایک رکن میں 3 مرتبہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ رکن کس کو کہتے ہیں؟ قیام کی حالت، اللہ اکبر کہنے سے رکوع تک، یہ ایک رکن ہے۔
رکوع دوسرا رکن ہے، ایسے ہی سجدہ تیسرا رکن ہے، اتحیات میں بیٹھنا چوتھا رکن۔ نماز کے جو ارکان ہیں ان میں سے ایک حالت سے دوسری حالت میں منتقل ہونے کے درمیان کا جو وقفہ ہے یہ رکن کہلاتا ہے۔ ایک رکن میں، سمجھ میں آیا؟ ایک رکن میں اگر 3 مرتبہ الگ الگ ہاتھ پڑا ہے موبائل پہ تو نماز ٹوٹ جائے گی۔ مثلا جیب میں موبائل رکھا ہوا ہے، بیل بجی اور یہ کھڑا تھا اور اس نے ایک مرتبہ ہاتھ ڈال کے اس کو بند کیا، پھر بیل بجی، پھر دوبارہ ہاتھ ڈالا بند کی، کتنی مرتبہ ہو گیا؟ تیسری مرتبہ بیل بجی تو تیسری دفعہ تو نماز ٹوٹ گئی، کیونکہ عمل کثیر ہو گیا۔ ایک ہے عمل قلیل، ایک ہے عمل کثیر۔ عمل کثیر کی بہت ساری تعریفیں کس کو کہتے ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ ایک رکن میں مسلسل 3 مرتبہ کوئی حرکت کی جائے، یہ بھی عمل کثیر ہے، بڑا کام، بڑی حرکت۔ نمبر 2، ایسا کوئی عمل کرے، ایسی حرکت نماز میں کرے کہ دور سے دیکھنے والا سمجھے یہ نماز نہیں پڑھ رہا، یوں ہی کھڑا ہے۔ مثلا کوئی آدمی نماز کی حالت میں موبائل ایسے کر کے سوئچ آف کر رہا ہے یا اس کو بند کر رہا ہے، دور سے دیکھنے والا کیا سمجھے گا؟ نماز پڑھ رہا ہے کہ موبائل دیکھ رہا ہے؟ ایسا عمل کثیر کہلاتا ہے، اس سے نماز ٹوٹ جائے۔ مسئلہ سمجھ میں آیا؟ تیسری بات یہ بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اگر بار بار بیل بج رہی ہے اور بعض مرتبہ اتنی کرخت اور دہشت ناک آواز ہوتی ہے موبائلوں میں، گھنٹی بجتی ہے تو پوری مسجد کے لوگ نمازی جو ہیں وہ تشویش میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں اگر 2 دفعہ بند کرنے کے باوجود بھی نہیں، رکوع میں گیا پھر آئی پھر دبا دیا، اتحیات میں بیٹھا تو پھر دبا دیا، تیسری رکعت میں کھڑا ہو تو پھر دبا، بار بار وہ آدمی فون کاٹنے کے باوجود یا اس کا والیوم کم کرنے کے باوجود اس نمبر پہ کال کر رہا ہے۔ تو اب اگر اتنی آوازیں آ رہی ہیں ایسی دہشت ناک اور پورے آواز رکھی ہوئی ہے کہ لوگ متوجہ ہو رہے ہیں اس کی طرف اور پریشان ہو رہے ہیں، تو پھر علماء میں سے بعض علماء فرماتے ہیں اس آدمی کو نماز توڑ دینی چاہیے، اس کی وجہ سے نمازیوں کی نماز خراب ہو رہی ہے، اس کو نماز توڑ کے موبائل نکال کے بند کرنا چاہیے اور بند کر کے پھر نئے سر سے اللہ اکبر کہہ کے نماز پڑھے۔ اس سے پہلے کی جو نماز کی رکعتیں گزر گئیں وہ ضائع ہو گئیں، اب سلام پھیرنے کے بعد وہ رکعتیں مکمل کریں۔ اتنا نازک مسئلہ ہے، بڑا احتیاط کرنے کا معاملہ ہے۔ اسی موبائل سے جڑا ہوا ایک اور مسئلہ ہے کہ لوگ آج کل موبائل سے موبائل ریچارج کرتے ہیں، تو اچانک ریچارج کرتے وقت ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ڈیجٹ ادھر ادھر ہو جاتا ہے، کرنا تھا اپنے موبائل کو ریچارج ہو گیا کوئی دوسرا، کرنا تھا گھر کا موبائل ریچارج ہو گیا کسی دوسرے علاقے کا۔ تو بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ریچارج کرنے والا دیکھ لیتا ہے کہ میں نے کس نمبر پہ ریچارج کیا ہے، وہ کانٹیکٹ کر سکتا ہے کہ بھئی میں نے 100 روپیہ ریچارج کیا تھا، وہ تمہارے نمبر پہ چلا۔ اور کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ اس کو ہی کوئی پتہ چل جائے کہ کس نمبر سے یہ ریچارج ہوا ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ یہ صورت ممکن ہے لیکن ہو سکتا ہے۔ پھر تو آسان ہے کہ جس کے نمبر سے ریچارج ہوا ہے یا جس نے ریچارج کروایا ہے، اتنا پیسہ یا تو اس کے موبائل میں ریچارج کروا دو، اور اگر نقد دے سکتے ہو تو نقد واپس کرو۔ لیکن اگر ایسی صورت ہے کہ ریچارج کرنے والے نے ریچارج کیا اور نمبر ادھر ادھر ہو گیا، اب اسے بھی معلوم نہیں کہ کس نمبر پہ ریچارج گیا ہے، اور جس کے موبائل میں ریچارج آیا ہے اسے خود سمجھ میں نہیں آیا کہ ریچارج کس نے کیا ہے، تو اب کیا کرے؟ ایسی صورت میں مسئلہ یہ ہے کہ اس آدمی کو اتنی ہی رقم جو اس کے موبائل میں ریچارج کے پیسے آئے ہیں، اتنی رقم کچھ انتظار کر لے، 2 دن 1 دن، اگر اس دوران کوئی اطلاع آ جائے تو ٹھیک، نہ آئے تو پھر اتنی رقم صدقہ کر دے فقیروں کو، اس نیت سے کہ جس کے موبائل سے یہ ریچارج میرے موبائل میں آیا ہے یہ ثواب اسی کو ملے، تو یہ بری ہو جائے۔ یہ مسئلہ بھی سمجھ میں آیا؟